بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ٹی وی اور میں ہوں صوبان افتخار۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان رہنما راجہ ساکم مجید۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے جے کے ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے سیاست میں کیوں قدم رکھا؟ بہت شکریہ جے کے ٹی وی اور صوبان افتخار آپ کا۔ سیاست میں قدم خدمت خلق کے لیے، عام آدمی غریب مزدور کی آواز بننے کے لیے۔ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا؟ جی الحمدللہ میں زمانہ طالب علمی سے ہی میں نے 92 سے باقاعدہ میں ایم ایس ایف کا ڈسٹرکٹ کا چیف آرگنائزر بنا جب میں 17 سال کا تھا۔ اس کے بعد میں ممبر طلبہ ونگ آزاد کشمیر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں سیکرٹری جنرل مسلم کانفرنس یوتھ ونگ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں مسلم کانفرنس حلقہ 4 کھاوڑا کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور اس کے بعد میں سیکرٹری جنرل مسلم کانفرنس ضلع مظفر آباد بنا جب متحدہ مسلم کانفرنس تھی، یہ موجودہ نواز لیگ اس وقت نہ تھی۔ اس کے بعد دوسری بار پھر میں سیکرٹری جنرل بنا ضلع مظفر آباد کا، پھر الحمدللہ میں مرکزی چیئرمین مسلم کانفرنس یوتھ ونگ اور آج مسلم کانفرنس ضلع مظفر آباد کا صدر ہوں۔ تو میں 92 سے باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا۔ باقی میری محبت سیاست کے ساتھ دلچسپی میری سکول وقت سے تھی۔ بتائیے گا، اگلے سال کچھ الیکشن کا سال بھی کہا جا رہا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا، کچھ ایسی افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ مسلم کانفرنس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد بھی متوقع ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے الیکشنز میں بھی دیکھا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا اتحاد رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا اتحاد متوقع ہے 2021 کے الیکشنز میں؟ دیکھیں ابھی 8-9 ہے الیکشن کو، اور یہ اتحاد والی جو بات ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب الیکشن شیڈول آئیں گے، الیکشن کی گہما گہمی ہوگی، اس دورانیے میں اتحاد فائنل ہوں گے کہ کس کا اتحاد کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال فی الحال ساری جماعتیں اپنے اپنے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر بھر میں اپنے جلسے اور اپنے پروگرامات کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، تو یہ جاری ہیں۔ یہ آخری وقت کی بات ہے، اتحاد کس کا کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ نے 2011 میں انتخابی سیاست میں قدم رکھا تھا، اور آپ کی سیاست کا طریقہ کار بھی بڑا مختلف رہا ہے۔ لوگوں کی خوشی میں، غمی میں، ہر جگہ آپ شریک ہوتے ہیں، آپ کی ریلیاں، آپ کے جلسے، ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے، جب رزلٹس آتے ہیں تو آپ ہار جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں زبان الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جب مجھے مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ملا، اس وقت مسلم کانفرنس تقسیم ہوئی تھی، اس میں سے نواز لیگ بن چکی تھی، لیکن الحمدللہ مجھے بھرپور قوت ملی، حلقہ کے اندر لوگوں نے بھرپور پیار دیا۔ 13-14 ہزار ووٹ میں نے پہلے الیکشن میں لیا 2011 کے الیکشن میں، اور اس وقت سابق وزیر حکومت لطیف اکبر صاحب اس الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت وفاق کے اندر ان کی حکومت تھی، اور یہ جو موجودہ وزیر ہمارے حلقہ سے، ان کا اور میرا ووٹ بینک اس وقت برابر تھا۔ تو ابھی بھی آپ اگر دیکھیں اس نقطہ نظر سے، تو یہاں ریاست کے اندر ہم تینوں کے ووٹ برابر ہیں، اگرچہ میرے مد مقابل دونوں امیدوار 3-4 بار وزیر بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین ضلع کونسل بھی رہ چکے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ آزاد کشمیر کی سطح پہ یہ مجھ سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ وفاق کی مداخلت سے یہ الیکشن جیتے ہیں، لیکن اگر ریاستی سطح پہ مقابلہ ہوگا تو الیکشن انشاءاللہ میں کل بھی جیتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے، اللہ کو منظور ہوا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ساکم مجید راجہ اپنے کارکن کے ساتھ ہر وقت اور ہر صورت میں کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی افواہیں بھی پھیلائی گئی ہیں کہ آپ اپنے کارکن کے ساتھ، چاہے وہ غلطی پہ ہو یا پھر ٹھیک ہو، کچہریوں سے، تھانوں سے بڑے دبنگ انداز سے آپ چھڑا کے لے آتے ہیں۔ کیا آپ اس الزام کو تسلیم کریں گے؟ نہیں، یہ الزام تو نہیں ہے۔ بہرحال میں ہر غریب مزدور آدمی کی آواز ہوں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مشکل وقت میں اپنے کسی ساتھی کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ کوئی مشکل وقت میں اس کے بعد سمجھاتا بھی ہوں کہ اگر کوئی غلطی پہ ہے تو آئندہ غلطی نہ کرے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت اس کو میں مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑوں۔
2021 کی الیکشن کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گا. پچھلی مرتبہ کی نسبت اس مرتبہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ بہت ہی مختلف ہیں. ایک طرف راجہ منصور کی صورت میں نوجوان امیدوار بھی ہیں, پھر اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑنے والے راجہ مظہر قیوم اور پھر لطیف اکبر صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام امیدواران سے آپ کا مقابلہ کس قسم کا رہے گا؟ دیکھیں, کارکردگی جو ہے اس کو پتہ نہیں آپ کس نقطہ نظر سے کارکردگی کسی کی کہہ رہے ہیں. کارکردگی ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر آج بھی غریب مزدور آدمی پسا جا رہا ہے. میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عام آدمی کی آواز بن کے حلقہ کے اندر آیا, اور آج میری اسی آواز کی وجہ سے میرے مخالفین جو گھر گھر غریب کی جھونپڑی تک پہنچے ہیں. ورنہ حلقہ کے اندر ہمارے جو مد مقابل امیدوار ہیں انہوں نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایک آدھا اپنا بندہ رکھا ہوا تھا, اور اس کے ذریعے پورے پولنگ اسٹیشن کو ہائی جیک کرنے کا ایک سیاسی نظام انہوں نے متعارف کروا کے رکھا تھا, جو الحمدللہ میرے انتخابی عمل میں آنے کے بعد وہ ناکام ہو چکا ہے. تو باقی کوئی بھی نوجوان ہے جہاں ہے نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے, نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ ماضی کی نسبت اب کچھ بہتر کرنے والے نوجوان سیاست کے اندر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ حلقہ کے اندر تعمیر و ترقی کے فنڈ بے شمار آتے ہیں. اگر یہ فنڈ میں کہتا ہوں 100% نہ بھی لگیں, اگر 70% بھی یہ زمین پہ لگیں, تو ہمارے حلقہ کے اندر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حل ہو جائیں, ہمارے تعمیر و ترقی کے مسائل حل ہو جائیں, ہمارے رستہ رسائل کے مسائل حل ہو جائیں. لیکن آج بھی ہمارے کئی سالوں سے ہمارے دونوں بزرگ رہنما جو ماضی میں 3 بار وزیر رہ چکے ہیں, آج بھی بہت سارے آپ بھی جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ایک مین روڈ کے علاوہ باقی سارا ہمارا علاقہ پسماندہ ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں ہم انہیں کما کو درست طریقے سے اگر اسے زمین پہ لگاتے نہیں ہیں تو یہ ناانصافی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہر پارٹی سے نوجوان آئیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ماضی کے ایک جو ہمارے اوپر مسلط نظام ہے اس سے مختلف لوگ ہیں. باقی مقابلہ میدان میں جو بھی ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے, اور صحت مند انشاءاللہ سیاسی سرگرمیوں میں نوجوان لوگ حصہ لیں گے. دوسری طرف سے راجہ قیوم صاحب کی طرف سے اور مظہر قیوم صاحب کی طرف سے اور آپ کے مخالفین کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جب حلقے کی سیاست میں باغ ڈور سنبھالی تو 0 سے کام کا آغاز کیا تھا, لیکن آج بھی حلقے میں ایسے مسائل موجود ہیں, ایسے بنیادی مسائل صحت کے, پانی کے, بجلی کے, تعلیم کے مسائل موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حلقے کی اس نااہلی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے مناسب نہیں لگتا بار بار ان لوگوں کا نام لوں, لیکن جو لوگ ماضی میں اس حلقہ کے اندر 4 بار وزیر رہ چکے ہیں, چیئرمین ضلع کونسل رہ چکے ہیں, جو دونوں بزرگ جو ہمارے مد مقابل ہیں, اگر وہ متعدد بار وزیر بھی رہ چکے ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تعمیر و ترقی اگر کوئی ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے کام کاج ہوئے ہیں, اگر یہ میں کہتا ہوں جو فنڈ ملے اس سے 30% بھی یہ کام نہیں ہوئے ہیں. اگر میں کہتا ہوں 70% بھی اگر یہ کام ہو جاتے تو آج ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. آج ہمارے بہت سارے علاقے جو پسماندہ ہے وہ پسماندہ نہ ہوتے. انہوں نے اگر کچھ بہتری کی ہوتی تو یہ 5 سال میں چھوٹا سا خطہ ہے, یہ پورا آزاد کشمیر ہے 4000 مربع میل, یہ پاکستان کے بعد اضلاع سے چھوٹا ہے. اگر یہ اس اضلاع سے چھوٹا ہے, پھر آپ اپنے حلقے کا محل وقوع دیکھیں, اگر وہ 5 سال میں ہم درست طریقے سے کام کریں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 5 سال میں یہ مسائل جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں حلقے کے لوگوں کے, غریب مزدور لوگوں کے, آج بھی ہماری خواتین دور دور تک اپنے سروں پہ وہ گاگریں اور وہ گھڑے اٹھا کے پانی کے لیے جاتی ہیں. آج بھی ہمارے لوگ دور دور تک پیدل سفر کرنے پہ مجبور ہیں. میں جو رابطہ لنکس جو مین روڈ میں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, لیکن گرد و نواح میں علاقوں میں آج جس یونین کونسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح میرا کلام میں دیکھیں, کچیلی کے اندر دیکھیں, جھنڈ گراں کے اندر دیکھیں, آپ ٹھیریں چنال بنگ میں دیکھیں, آپ چھتر کلاس میں بھی دیکھیں جہاں پہ ہم تینوں امیدوار جہاں کے رہنے والے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں. آپ یونین کونسل چڑکپورہ کو دیکھیں, آپ ڈھنا کو دیکھیں, آپ 9 کی 9 یونین کونسل کو دیکھیں کہ وہاں پہ مین روڈ کے علاوہ سائڈ پہ لوگ
آج بھی قسم پرست کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. تو میں کہوں گا کہ اگر بہتر حکومتیں ہوتی, بہتر سیاسی نظام ہوتا, تو آج ان بنیادی مسائل کا سامنا ہمارے لوگوں کو نہ ہوتا. بعض لوگوں کا خیال ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کے بعض خیر خواہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ساکو مجید راجہ مسلم کانفرنس کے بجائے کسی اور پارٹی سے, پہلی مرتبہ کسی اور پارٹی سے حلقے میں آتے تو آپ کی سیٹ جو ہے وہ کنفرم تھی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کئی فیوچر میں پارٹی تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی دیکھیں, میں الحمدللہ بائی برتھ مسلم کانفرنسی ہوں اور بائی چوائس بھی مسلم کانفرنسی ہوں, اور میں اللہ نہ کرے میں ہواؤں کے ساتھ گرنے والا انسان بن جاؤں. میں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلم کانفرنسی ہوں. دیکھیں, آزاد کشمیر کی سیاست میں خالد ابراہیم صاحب کا کہوں گا کہ بے نظیر بہت پاکستان کی بڑی سیاسی رہنما تھیں. اس کے اقتدار میں آنے والا وقت تھا, لیکن وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی عزت کی خاطر وہ اس کی گاڑی سے چلتے چلتے اتر گئے. وہ اسمبلی سے سردار عتیق صاحب کے خلاف ووٹ دے کے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. تو سیاست میں باوقار طریقے سے بھی زندہ انسان رہ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہوا کسی دوسری پارٹی کی چل رہی ہے تو اس کے ساتھ چلے جائیں, کل کسی دوسری کی ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جماعتیں بدل کے, ماضی میں تو جماعتیں بدلنے والوں کو جن القابات سے نوازا جاتا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن آج شاید جماعتیں بدلنے والوں کو معزز اور انہیں شاطر اور ذہین پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جاتا ہے. بہرحال مجھے فخر ہے میں مسلم کانفرنسی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میں مسلم کانفرنس سے آنے والا انتخاب جیتوں گا. اتنا بڑا سیاسی قد کاٹ ہونے کے باوجود آپ کے پاس صرف ضلعی صدارت موجود ہے. اتنی کاوشیں, اتنی قربانیاں پارٹی کے لیے, آپ نہیں سمجھتے اس سے کچھ بڑھ کے ڈیزرو کرتے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ پارٹی کے مختلف عہدوں پہ فائز رہ چکا ہوں. مرکز میں مسلم کانفرنس یوتھ ونگ کا چیئرمین رہ چکا ہوں. بہرحال پارٹی کو میری ضرورت ضلعی صدارت کے لیے تھی, تو میں پارٹی کے لیے عام کارکن کی حیثیت سے بھی حاضر ہوں. میرے لیے مسلم کانفرنس کا کارکن ہونا فخر کی بات ہے, عہدے میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے. مسلم کانفرنس کا مسئلہ کشمیر پر ایک بڑا ہی گھسا پٹا موقف رہا ہے. ایک طرف کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اور دوسری طرف سردار عتیق احمد خان گلگت کے صوبہ بننے پر شدید مخالفت کرتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں, الحمدللہ مسلم کانفرنس کا گھسا پٹا موقف نہیں رہا, بلکہ الحمدللہ مسلم کانفرنس کا مسئلہ کشمیر پہ ہمیشہ باوقار موقف مسلم کانفرنس کا ہی رہا ہے. آپ ماضی میں دیکھیں, حال میں دیکھیں, مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ ضرور دیکھ لیں گے. دیکھیں, مسلم کانفرنس ایک تو ریاست کی واحد نمائندہ جماعت ہے. جب مسلمانوں نے جموں کشمیر کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی تو اس وقت پتھر مسجد کے اندر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی, جس نے ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کیا. اور اس کے بعد آج تک ریاست کی بات جہاں ہوتی ہے مسلم کانفرنس وہاں پہ باوقار طریقے سے بات کرتی ہے. نظریہ علاقے پاکستان کی قرارداد اس وقت غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر میں ہوئی, اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں پہ موجود تھے. 3 روزہ دورے پہ سری نگر میں گئے تھے. تو پاکستان بننے سے پہلے مسلم کانفرنس نے جس طرح 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا, اسی 2 قومی نظریے کی اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم کانفرنس نے پاکستان بننے سے پہلے نظریہ علاقے پاکستان کی قرارداد رکھی, اور اس کے بعد پاکستان مرد وجود میں آیا. مسلم کانفرنس اس سے پہلی جماعت ہے. اور ابھی اگر مسلم کانفرنس کا موقف آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مجاہد اول کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان, ہمارا نظریہ ہے نظریہ علاقے پاکستان. اب اگر 4000 مربع میل یہ جو سٹیٹ ہے جس پہ آپ اور میں آزادی کا, چونکہ جہاں پہ مادر پدر اگر آزادی ہو تو یہ احساس نہیں ہوتا لوگوں کو, آج کل نوجوانوں کو بھی کم یہ احساس ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہمارے اس وقت کے سیاسی قائدین کا کردار شامل ہے. دیکھیں, ہمارے لیڈر مجاہد اول انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی, انہوں نے نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کی آبیاری بھی کی. اب اگر انہوں نے منزل کا تعین کر دیا, اب دیکھیں افغانستان کے اندر کتنی لڑائی لڑی. افغانستان کے اندر قلب الدین حکمت یار نے, احمد شاہ مسعود نے, عبدالرشید دوستم نے,
لیکن منزل کا تعین موجود نہ تھا، اور آج وہ روس ایک سپر طاقت سے آزاد ہونے کے بعد آپ دوسری سپر طاقت کے ساتھ مقابلے میں مصروف عمل ہیں، اور وہ جنگجو تو موجود تھے لیکن سیاسی لیڈرشپ پرسنالٹی موجود نہ تھی جو ان کی منزل کا تعین کرتی کہ افغانستان آزاد ہونے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں کیسے چلنا ہے، اور کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے، کیا کیا اصول ہونے چاہیے، کیا کیا رہنما اصول ہونے چاہیے۔ اس کی عدم موجودگی میں آج بھی وہ جنگ کی صورتحال میں ہے۔ لیکن آج دیکھیں یہ جو آزاد کشمیر ہے آپ کے پاس، میرے پاس، جس میں ہم خود مختار کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، جس میں ہم کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، یہ 4000 مربع میل پاکستان کے بعض اضلاع سے چھوٹا خطہ ہے، لیکن آج الحمدللہ یہاں پہ آپ کا اپنا وزیر اعظم بیٹھا ہے، آپ کا اپنا صدر آزاد کشمیر بیٹھا ہے، آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، آپ کے پاس ایک باوقار سیاسی نظام موجود ہے۔ اس کے پیچھے نظریہ لا کے پاکستان ہے، اس کے پیچھے کشمیر بنے گا پاکستان ہے، اور گلگت بلتستان لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچا ہے۔ بعض لوگوں کا جن کا وہ اکثریت میں نہیں ہے، وہ 10% ہوں گے، 5% ہوں گے، لیکن اکثریت نظریہ لا کے پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا جو خیال ہے وہ ایک جذباتی نعرے ہو سکتے ہیں لیکن مستقل آپ کی وہ گائیڈ لائن نہیں ہو سکتے، مستقل آپ کی منزل کا وہ تعین نہیں کرنے والے، بلکہ جذباتی نعرے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جذباتی نعروں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک قوم جس کو آپ کسی منزل کی طرف لے کے جائیں گے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو 50-100 سال آگے کی طرف دیکھے، ایک وقت میں یہ اسی دن میں تعین۔ آج تو لوگ اخباریں پڑھ کے صبح اخبار پڑھتے ہیں اور شام کو اور اگلے دن کی سیاسی ڈائریکشن طے کرتے ہیں، لیکن یہ لیڈر ویژن کے ساتھ ہوتا ہے، لیڈر سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ مسلم کانفرنس ہر دور میں، اس میں شیخ عبداللہ رہے، بعد میں وہ نیشنل کانفرنس چھوڑ گئے، لیکن لیڈر تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رئیس الارار چودھری غلام عباس تھے، وہ آج اسلام آباد میں دفن ہے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی آبیاری کی۔ غازی ملت جیسی قداور شخصیات، مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان، جنہوں نے جہادی مسلح جدوجہد کا بھی آغاز کیا، جہادی تربیت بھی دی اور نظریاتی اور فکری لام بندی بھی کی۔ لیکن مجاہد اول ایک اپنے ذاتی بیان میں خود خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، بلکہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مسلح جدوجہد کی پہلی گولی انہوں نے نہیں چلائی، لیکن مسلم کانفرنسی اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ سے یہ کلیم کرتے آئیں کہ مجاہد اول سردار عبد القیوم خان تھے۔ نہیں، مجاہد اول الحمدللہ سردار عبد القیوم خان اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے ہم گولی چلانے کی بات نہ انہوں نے کبھی کی اور نہ کوئی اور مسلم کانفرنس کا کارکن کرتا ہے۔ یہ تو مخالفین کی ایک وہ بات ہوتی ہے کہ یہ پہلی گولی اس نے چلائی اور پہلی اس نے چلائی۔ مجاہد اول اس مسلح جدوجہد کی سربراہی کر رہے تھے، اس کے وہ سربراہ تھے، اور انہوں نے دستے بنائے اس مسلح جدوجہد کے لیے، انہوں نے جہادی گروہ کی قیادت کی، اس جہادی گروہ کی، اور جس کے بعد آج یہ خطہ آزاد کشمیر 4000 مربع میل ہے آزاد ہوا، تو اس وجہ سے لوگ انہیں مجاہد اول کہتے ہیں۔ آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی، تو گلگت بلتستان پہ مسلم کانفرنس کا موقف ہمیشہ سے وہی ہے جو ماضی میں تھا۔ مسلم کانفرنس کا موقف پاکستان کا جو آئین ہے 257 اسی کے مطابق ہے کہ 257 آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ گلگت بلتستان کی علیحدہ حیثیت کا تعین کریں۔ آپ گلگت بلتستان کو ان کے حقوق دیں، ان کو تعمیر ترقی دیں، ان کو ریاست کشمیر والا جو آزاد کشمیر کا سٹیٹس ہے وہ والا سٹیٹس دیں۔ ایک طرف کچھ امیدوار تبدیلی کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، کچھ اپنی کارکردگی دکھا کر لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ آپ لوگوں کا اعتماد حاصل کر پائیں گے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہر انسان کو اپنے صحیح اور غلط کا پتہ ہے؟ آپ کے سوال اس حوالے سے میں کہتا ہوں نامکمل ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان مسلم کانفرنس کا نعرہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا پچھلے عرصے میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں اور وفاق میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا اعلان کشمیر بنے گا پاکستان، حالانکہ یہ مجاہد اول کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ یہی نعرہ ابھی
جو نئی جماعت ہے تحریک انصاف وہ بھی یہی نعرہ لگایا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا کہ اپنا لوگو بنایا، اور یہی نعرہ نواز لیگ بھی لگاتی ہے۔ مجاہد اول کا دیا ہوا نعرہ، وہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وفاقی نعرہ وہ یہی لگاتے ہیں، تو کون سی جماعت آئے گی تو جو کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے علاوہ یہاں سے منتخب ہونے جا رہی ہے؟ کوئی آپ مجھے پی ٹی آئی میں بتائیں، نواز لیگ میں بتائیں، پیپل پارٹی میں بتائیں۔ تو یہ میں بہرحال حلقے میں انشاءاللہ کامیابی میں عام آدمی کی آواز کی بنیاد پہ کامیابی حاصل کروں گا، اور الحمدللہ عام آدمی میرے ساتھ ہے۔ ایسا خیال بھی کیا جاتا ہے کہ یہ 2021 آپ کے پاس آخری چانس ہے، اگر 2021 کا الیکشن راجہ ثاقب مجید نہ جیت پائے تو آئندہ کبھی بھی حلقہ کھاوڑہ کی سیٹ نہیں جیت پائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں 2021 کا الیکشن بھی جیتا ہوں، میں ماضی میں بھی الیکشن نہیں آ رہا ہوں، الیکشن دھاندلی سے، وفاق کی دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، میں الیکشن یہاں پہ جیتا ہوں۔ سیاست ماضی میں بھی میں جیتا ہوں، لیکن 2021 کا الیکشن انشاءاللہ ہم واضح اکثریت سے جیتیں گے۔ باقی آپ نے کہا کہ تیسری بار الیکشن، تو فاروق حیدر صاحب جو موجودہ وزیر اعظم میں 5 الیکشن ہار کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو میں نے 2 ہارے نہیں ہیں، میں ان 2 کو بھی جیتا ہوا مانتا ہوں، کیونکہ اس میں بھرپور قوت سے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ثاقب مجید 2000 ووٹ لے گا، 4000 اس وقت میں نے 14000 ووٹ لیے، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلا ووٹ 2016 میں ان کا گر جائے گا، اب وہ کمی ہو جائے گی، تو ابھی حال ہی میں آپ نے ہمارا جلسہ دیکھا، اس کے بعد نواز لیگ کی جلسی بھی آپ نے دیکھی، تو ہم نے ثابت کیا کہ الحمدللہ آج بھی عام آدمی کے دل میں اور عام آدمی کی آواز حلقہ کھاوڑہ کے اندر مسلم کانفرنس کے امیدوار کے ساتھ ہے۔ اگر ثاقب مجید راجہ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ الحمدللہ میں سیاستدان ہوں تو سیاستدان ہی ہوں، تو اگر سیاستدان نہ ہوتا تو تب بھی میں عام آدمی کی خدمت کو ترجیح دیتا، غریب مزدور کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کا پھر سے بہت شکریہ، آپ نے جے کے ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی، ہم نے راجہ ثاقب مجید سے بات چیت کی، اور ہم نے یہ جانا کہ مستقبل میں مسلم کانفرنس کا کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد متوقع ہے۔ جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے، چونکہ کرونا دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اپنے گھروں تک محدود رہے اور SOPs کو فالو کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔